اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ سلور اوک اسکولز اینڈ کالج میں خوش آمدید۔ آج کا میرا لیکچر جماعت ہفتم کے لیے ہے۔ آج ہم ایک سبق کی پڑھائی کریں گے جس کا نام ہے سر سید کا بچپن۔ سبق کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس کی وضاحت اور اس کے الفاظ کے معنی کرواؤں گی میں آپ کو، اور آخر میں معروضی و موضوعی طرز پر شامل سوالات کے جوابات کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ تو چلتے ہیں سبق کی پڑھائی کو شروع کرتے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کو پہلے بتاتی چلوں کہ اپنے ہاتھوں میں پینسل رکھیے گا، جو لفظ آپ کو مشکل لگے اس کو خط کشید کر لیجئے گا اور بار بار پڑھیے گا تاکہ آپ کی روانی بن سکے۔ تو چلتے ہیں سبق کی پڑھائی کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مصنف کا نام دیکھتے ہیں کہ اس سبق کو کس نے لکھا۔ اس سبق کے مصنف کا نام ہے فارغ بخاری اور سبق کا نام ہے سر سید کا بچپن۔ آج سر سید احمد خان کو کون نہیں جانتا؟ سر سید اس لیے بھی مشہور ہیں کہ انہوں نے بہت سی مذہبی اور علمی کتابیں لکھیں۔ وہ مسلمانوں کے چوٹی کے لیڈر بھی تھے۔ ساری عمر مسلمان قوم کی اصلاح اور بہتری کے لیے کوشش کرتے رہے۔ اس وقت مسلمانوں میں جو بری باتیں اور خراب رسمیں رواج پا چکی تھیں ان کی سخت مخالفت کی۔ حکومت کے گھر میں بھی ان کا رسوخ بہت زیادہ تھا۔ اس وقت مسلمان اپنے انگریز حکمران سے نفرت کرتے تھے اور ان کی زبان سیکھنا گناہ سمجھتے تھے۔ ان کے مقابلے میں دوسری قومیں انگریزی تعلیم حاصل کر کے انگریز کی حکومت میں بڑے بڑے عہدے حاصل کر رہی تھیں۔ سر سید نے سب سے پہلے مسلمانوں کو انگریزی تعلیم حاصل کرنے پر زور دیا۔ سب مسلمان ان کی مخالفت کرتے رہے اور انہیں انگریزوں کا ایلچی کہہ کر بدنام کرتے رہے، لیکن وہ نہایت صبر اور استقلال سے یہ سب برا بھلا سنتے ہوئے بھی اپنے کام میں لگے رہے، اور آج یہ ان کی محنت کا نتیجہ ہے کہ مسلمانوں میں بھی پڑھے لکھے لوگ نظر آ رہے ہیں۔ سر سید کی اور بھی خوبیوں کا اگر ہم خیال نہ کریں تو بھی جب تک علی گڑھ یونیورسٹی موجود ہے ان کا نام مٹ نہیں سکتا۔ یہ ان کا مسلمان قوم پر ایک ایسا احسان ہے جس کا شکریہ ہم کسی طرح ادا نہیں کر سکتے۔ ہزاروں مسلمان طالب علم ہر سال اس یونیورسٹی سے بڑی بڑی ڈگریاں لے کر نکلتے ہیں اور بڑی بڑی سرکاری کرسیوں پر جا کر بیٹھتے ہیں۔ اس وجہ سے سر سید مرحوم مسلمانوں میں بہت مشہور ہیں اور انہیں سب مسلمان بہت اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن بہت کم لوگوں کو ان کے بچپن کے حالات سے واقفیت ہوگی۔ سر سید 17 اکتوبر 1817 میں بامقام دلی پیدا ہوئے۔ ان کے بزرگ شاہ جہاں بادشاہ کے وقت میں ایران سے ہندوستان آئے اور آخر تک مغلیہ سلطنت میں ان کو بڑی عزت حاصل رہی۔ ان کے والد سید متقی ایک آزاد طبیعت کے انسان تھے اور مغلیہ دربار میں انہیں بہت رسوخ حاصل تھا۔ دلی کی جامع مسجد میں ان کے پاس ایک حویلی تھی جہاں وہ رہتے تھے۔ ان دنوں تیر اندازی اور تیراکی سیکھنا ایک اچھا کام سمجھا جاتا تھا اور شریف گھرانوں کے لڑکے بڑے شوق سے سپاہیانہ کرتب سیکھتے تھے۔ سید متقی کو ان دونوں چیزوں میں کمال حاصل تھا اور دلی میں ان کے ہزاروں شاگرد تھے۔ سر سید نے بھی تیراکی کی اور تیر اندازی اپنے والد سے ہی سیکھی۔ سید متقی اپنی زندگی نہایت بے فکری اور آزادی سے گزارتے تھے، اس لیے بچوں کی تعلیم اور تربیت کا انہیں بہت کم خیال ہوتا تھا۔ البتہ سر سید کی والدہ صاحبہ کو اپنے بچوں کی ہر بات کا پورا دھیان رہتا۔ سر سید کی والدہ خواجہ فرید کی لڑکی تھیں۔ وہ قدرتی طور پر بڑی عقل مند عورت تھیں۔ وہ صرف قرآن مجید اور کچھ فارسی کی ابتدائی کتابیں پڑھی ہوئی تھیں، مگر انہیں اولاد کو پالنے کا ڈھنگ خوب آتا تھا۔ سر سید کہتے ہیں کہ جب میں ان کو سبق سناتا تو وہ اپنے پاس چھڑی رکھ لیتیں۔ اگر مجھے سبق یاد نہ ہوتا تو مجھ پر وہ بڑی ناراض ہوتیں، لیکن کبھی انہوں نے مجھے مارا نہیں۔ سر سید کی والدہ بچپن ہی سے سر سید کے دماغ میں ایسی باتیں، کام کی باتیں بٹھا دیں اور انہیں ایسے اچھے طریقے سے پالا کہ چھوٹی عمر سے ہی عام بچوں کی طرح انہوں نے فضول اور بیکار باتوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کیا، بلکہ گیند بلہ، کبڈی اور دوسرے ایسے ہی ورزشی اور فائدہ مند کھیلوں کا ان کو شوق تھا، جس سے ان کا دماغ اور صحت، طاقت اور تازگی حاصل کرتے رہے۔ سر سید کے پیدا ہونے سے پہلے ان کی بہن صفیہ بیگم اور بھائی سید محمد خان پیدا ہو چکے تھے۔ سید محمد خان کے 6 برس بعد سر سید پیدا ہوئے، اس لیے ان کے ماں باپ کو بڑی خوشی ہوئی۔ سر سید کو ایک پرانی خادمہ ماں بی بی نے پالا۔ سر سید 5 برس کے تھے کہ ماں بی بی بھی چل بسیں۔ سر سید کو ان کے مرنے کا بڑا رنج ہوا، لیکن والدہ نے سمجھایا کہ وہ اللہ میاں کے پاس چلی گئی ہیں اور وہ بڑے آرام سے رہتی ہیں۔ ماں بی بی نے مرتے وقت کہا تھا کہ میرا تمام زیور سر سید کو دے دیجیے گا، لیکن ان کی والدہ نے سب زیور ماں بی بی کے پیچھے خیرات کر دیا۔
بچپن میں ان پر کھیل کود کی کوئی قید نہ تھی۔ ان کے ماموں، خالہ اور دوسرے نزدیکی رشتہ داروں کے 15 لڑکے ان کے ہم عمر تھے جو آپس میں کھیلنے کودنے کو کافی تھے، اس لیے انہیں باہر کے آوارہ اور بیکار لڑکوں سے کھیلنے کا موقع ہی نہ ملا، اور ان کے کھیلوں میں کوئی ایسی بات نہ ہوتی تھی جو اپنے بزرگوں کے سامنے نہ کر سکیں۔ خواجہ فرید کی حویلی کی چھتیں اور چوک ان کے کھیلوں اور بھاگ دوڑ کے لیے موجود تھا، اس لیے باہر گلی کوچوں میں کھیلنے کی انہیں ضرورت ہی نہ پڑتی۔ سر سید کہتے ہیں کہ کھیل کود میں کچھ جھگڑا ہو جاتا تو بڑوں میں سے کوئی آ کر فیصلہ کرا دیتا۔ ان کا بیان ہے کہ باوجود اتنی آزادی کے بچپن میں مجھے اکیلا باہر جانے کی اجازت نہ تھی۔ جب میری والدہ نے اپنے رہنے کو جدا حویلی بنوائی اور ہم وہاں جا رہے تو باوجود اس کے کہ اس حویلی اور نانا جی کی حویلی میں صرف ایک سڑک درمیان تھی، جب کبھی میں نانا جی کی حویلی جاتا تو نوکر ضرور میرے ساتھ جاتا۔ سر سید اپنے کھیل کود کے زمانے میں پھرتیلے، چالاک اور شوخ بھی تھے۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ اکثر شوخی کیا کرتے تھے، لڑکوں سے لڑتے جھگڑتے بھی رہتے، مگر جلد ہی صلح صفائی ہو جاتی۔ سر سید لکھتے ہیں کہ میرے نانا زنان خانے میں کھانا کھاتے تھے، جہاں دسترخوان پر سب خاندان کے لوگ ایک جگہ بیٹھتے تھے۔ بچوں کے سامنے خالی رکابیاں ہوتیں، نانا جی ہر ایک سے پوچھتے جاتے کون سی چیز کھاؤ گے، اور ہر ایک طبیعت کے مطابق سالن ان کی رکابی میں ڈال دیتے۔ ہم سب ان کے سامنے باادب بیٹھتے۔ ہمیں بڑی مشکل پڑتی تھی کہ کسی کے پاؤں کا دبا سفید چاندنی پر پڑ جاتا تو نہایت ناراض ہوتے، اور روشنائی کا داغ کسی کے کپڑوں پر دیکھتے تو بھی ناخوش ہوتے۔ شام کو چراغ جلنے کے بعد سب بچے ان کو سبق سنانے جاتے، جسے سبق اچھا یاد ہوتا اسے رنگا رنگ مٹھائی ملتی، اور جسے یاد نہ ہوتا اسے جھڑک دیتے۔ سر سید کہتے ہیں کہ مجھے اپنی بسم اللہ کی رسم اچھی طرح یاد ہے۔ سپہر کا وقت تھا، آدمی کثرت سے جمع تھے، حضرت شاہ غلام صاحب بھی تشریف رکھتے تھے۔ مجھ کو حضرت کے سامنے بٹھا دیا گیا۔ میں اس ہجوم کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ میرے سامنے تختی رکھی گئی اور شاہ صاحب نے فرمایا، پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کچھ نہ بولا اور حضرت صاحب کی طرف دیکھتا رہا۔ انہوں نے مجھے گود میں اٹھا لیا اور پیار سے کہا، کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ان کے ساتھ ساتھ پڑھتا گیا۔ سب طرف سے مبارک سلامت کی دھوم مچ گئی۔ پھر مجھے دودھ پلایا اور حاضرین میں سے ہر ایک نے میری پیشانی کو بوسہ دیا۔ سر سید 11 برس کے تھے کہ ایک بوڑھے نوکر کو تھپڑ مارا۔ والدہ کو خبر ہوئی تو انہوں نے ناراض ہو کر گھر سے نکال دیا۔ 3 دن تک آپ خالہ کے گھر پڑے رہے۔ تیسرے دن خالہ انہیں لے کر والدہ کے پاس گئیں تاکہ قصور معاف کروائیں۔ انہوں نے کہا کہ نوکر کے آگے معافی مانگو۔ سر سید نے نوکر کے آگے ہاتھ جوڑے، تب قصور معاف ہوا۔ سر سید کو اپنے بھائی سے بڑی محبت تھی، اور ان کے بڑے بھائی بھی انہیں اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ اپنی بہن کو بھی سر سید دل سے چاہتے تھے، اور والدہ کی خدمت کرنے اور ان کا حکم ماننے سے کبھی انہوں نے انکار نہ کیا۔ اپنے محلے کے بزرگوں اور ابا جان کے دوستوں کا ادب کرتے تھے، اور ہمسایوں کا کوئی کام ہوتا تو خود کر دیتے تھے۔ محلے والوں میں سے کسی کو خط لکھوانا ہوتا تو سر سید کو گھر بلوا کر ان سے خط لکھواتے، اور چھوٹی سی عمر سے ہی لوگوں کی خدمت کرنا ثواب سمجھتے تھے۔ دکھی اور بیمار، غریب اور بے کس لوگوں سے ہمدردی کرتے۔ اپنے یتیم ہم عمر ہمسایہ بچوں کو اپنے ساتھ کھانے کی چیزیں اور کھلونے دے دیا کرتے، اور بعض اوقات انہیں اپنے کپڑے تک پہنا دیا کرتے۔ بچپن ہی سے وہ ہنس مکھ اور حاضر جواب تھے۔ ان کا ذہن اچھا تھا، جو بات ایک دفعہ ذہن نشین کرائی جاتی وہ پھر کبھی نہ بھولتے۔ کھیل کود میں بھی حصہ لیتے، لیکن پڑھنے لکھنے کی طرف بھی پورا دھیان رکھتے، اور چھوٹی عمر میں ہی ہر معاملے پر پہلے سے اچھی طرح غور کرتے، اور غور کرنے کے بعد اس پر عمل کرتے۔ وہ کسی کام میں جلد بازی سے کام نہ لیتے، اور یہی ان کی کامیابی کا راز تھا۔ تو پیارے بچوں، سبق کی پڑھائی کا سلسلہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ اس سبق سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ ہمیں یہ پتہ چلا کہ سر سید کا بچپن کیسا تھا۔ سر سید کی جوانی، اور سر سید نے پاکستان الگ ملک کا جو 2 قومی نظریہ جو انہوں نے سب سے پہلے پیش کیا وہ سر سید ہی تھے۔ ان کی ان تمام کاوشوں کے بارے میں ہم لوگ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ جب 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی تو انگریز مسلمانوں کے پہلے ہی بہت زیادہ خلاف تھے، لیکن ہندوؤں نے انگریزوں کو اور بھڑکایا، جس کی وجہ سے انگریز مسلمانوں کے دن بدن سخت خلاف ہوتے جاتے تھے۔
اب ان حالات میں ایسا بہت ضروری ہو گیا تھا کہ مسلمان نہ صرف مالی طور پر بلکہ تعلیمی لحاظ سے، معاشی و معاشرتی ہر لحاظ سے مستحکم اور ایک مضبوط قوم بن جائیں۔ مسلمانوں کے پاس ایسی کوئی طاقت نہ تھی۔ ایسے حالات میں سر سید نے مسلمانوں کو اس طرف راغب کیا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ سائنسی اور اس کے ساتھ سائنسی اور دینی دونوں تعلیمیں لیں اور انگریزی تعلیم کو بھی اپنا شعار بنائیں۔ صرف اور صرف دینی تعلیم سے ترقی ممکن نہیں۔ جب انہوں نے یہ خیال پیش کیا تو ان کی مخالفت میں بہت سے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ سر سید سراسر غلط بات کر رہے ہیں اور یہ تو انگریزوں کے قاصد ہیں، یعنی ایلچی قاصد، یعنی پیغام لے کر آگے پیچھے گھومنے والے ہیں، تو یہ ان کے حمایتی ہیں اور یہ ہمارا بھلا نہیں چاہتے ہیں، اس لیے یہ ان کی بولی بول رہے ہیں۔ لیکن جب مسلمانوں نے ان کی مخالفت کی تو اس کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک وقت ایسا آیا کہ جب مسلمانوں کو ان کی غلطی کا احساس ہوا۔ کچھ لوگوں نے سر سید کی حمایت کی اور کچھ مخالف تھے۔ جو لوگ مخالف تھے وہ وقت کے ساتھ ساتھ سر سید کی اس بات سے اتفاق کرنے لگے کہ واقعی سر سید نے جو کچھ فرمایا وہ وقت کی ضرورت تھا۔ اور اس کے بعد سر سید کی کاوشیں بھی مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ تھی۔ سر سید نے سب سے پہلے علی گڑھ اسکول بنایا۔ علی گڑھ اسکول کے بعد ان کی کوشش تھی کہ یہ کالج بنے۔ 1920 میں جو علی گڑھ تھا وہ کالج بھی بن گیا، لیکن ان کا اصل میں دیرینہ خواب یہ تھا کہ علی گڑھ یونیورسٹی کا درجہ حاصل کر سکے۔ لیکن جب علی گڑھ کو یونیورسٹی کا درجہ حاصل ہوا تو بدقسمتی سے سر سید اس وقت یہ اپنی کامیابی دیکھنے کے لیے زندہ نہ تھی۔ اور اس کے بعد اب ہم آگے چلتے ہیں الفاظ کے معنی کی طرف۔ سیدھا الفاظ کے معنی سے میں آپ کو آگاہ کرتی ہوں۔ سب سے پہلے دیکھیے لفظ ہے آپ کا استقلال۔ استقلال کا مطلب ہوتا ہے ثابت قدمی۔ صلح صفائی کا مطلب ہوتا ہے مفاہمت۔ ہنس مکھ خوش اخلاق، ذہن نشین دماغ میں بٹھا لینا، جلد باز افراتفری، پھرتیلا چست۔ ڈھنگ کا مطلب ہوتا ہے طریقہ۔ واقفیت کا مطلب ہوتا ہے جان پہچان۔ ہکا بکا کا مطلب ہوتا ہے گھبرایا ہوا۔ راز چھپی ہوئی بات۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ اگلا جو ہمارا سلسلہ ہے وہ ہے سوالات کے جوابات کا۔ اب ہم سوالات کے جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال دیکھیں کہ سر سید کی وجہ شہرت کیا تھی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سر سید احمد علی خان نے مذہبی اور تعلیمی کتابیں لکھیں۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی مسلمانوں کی فلاح و بہبود میں گزار دی اور وہ بہت بڑے مسلمان لیڈر تھے۔ اس کے بعد اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ سر سید نے مسلمانوں کو انگریزی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کیوں کہا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سر سید نے مسلمانوں کو انگریزی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس لیے کہا کیونکہ اس وقت انگریزی تعلیم حاصل کرنا مسلمانوں کے لیے بہت ضروری تھا، اور یہ وقت اور حالات کا تقاضا یہی تھا کہ مسلمان دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ سائنسی اور انگریزی تعلیم پر بھی عبور حاصل کریں۔ اگلا سوال ہے کہ سر سید کی والدہ صاحبہ میں کیا خوبیاں تھیں؟ اب اس کا جواب یہ ہے کہ سر سید کی والدہ قدرتی طور پر بڑی عقل مند خاتون تھیں۔ وہ صرف قرآن پاک اور کچھ فارسی کی کتابیں پڑھی ہوئی تھیں، مگر انہیں اولاد پالنے کا خوب ڈھنگ تھا۔ اگلا سوال ہے کہ سر سید کی ماں نے ان کی تربیت کس طرح کی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی والدہ نے اتنے اچھے طریقے سے پالا کہ وہ فضول اور بیکار باتوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے تھے اور وہ ورزشی اور فائدہ مند کھیلوں میں حصہ لیتے تھے۔ اگلا سوال ہے کہ سر سید اپنے کھیل کود کے زمانے میں کیسے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سر سید اپنے کھیل کود کے زمانے میں پھرتیلے، چالاک اور شوق تھے، اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اکثر وہ شوخی بھی کیا کرتے، اور بچوں سے اگر لڑائی جھگڑا ہو بھی جاتا تو بعد میں صلح صفائی بھی کر لیا کرتے تھے۔ اگلا سوال ہے کہ بوڑھے نوکر کو تھپڑ مارنے پر سر سید کی والدہ نے ان سے کیا سلوک کیا؟ اب اس کا جواب یہ ہے کہ جب سر سید نے نوکر کو تھپڑ مارا تو ان کی والدہ نے ان کو گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ 3 دن تک اپنے گھر سے باہر اپنی خالہ جان کے گھر رہے، اور آخر کار ان کی خالہ ان کو ان کی والدہ کے پاس لے کر گئی تاکہ وہ ان سے معافی طلب کریں اور تمام واقعہ ختم ہو سکے۔ اس کے بعد آپ کا جو آخری سوال ہے وہ یہ ہے کہ سر سید کی بسم اللہ کی رسم کا مختصر حال بیان کریں۔ اب یہ جو ہے اس کا جواب یہ ہے کہ سر سید کہتے ہیں کہ مجھے اپنی بسم اللہ کی رسم اچھی طرح یاد ہے۔ سپہر کا وقت تھا اور سب لوگ جمع تھے۔ حضرت شاہ غلام صاحب بھی تشریف رکھتے تھے۔ مجھے سامنے بٹھایا گیا اور کہا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ میں کچھ نہ بولا تو انہوں نے مجھے گود میں اٹھا لیا اور مجھے کہا کہ میرے ساتھ ساتھ بسم اللہ پڑھو۔ جب میں نے پڑھی تو سب طرف سے مبارک سلامت کی دھوم مچ گئی۔ پھر مجھے دودھ پلایا گیا اور حاضرین میں سے ہر ایک نے میری پیشانی کو بوسہ دیا۔ اس کے بعد
اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا سوال ہے آپ کا الفاظ کی ترتیب درست کر کے لکھنا، یعنی آپ کو اس میں جملے دیے گئے ہیں، آپ نے ان جملوں کی ترتیب کو درست کر کے درست جملہ بنانا ہے۔ تو چلتے ہیں سبق کے مشقی سوال کی طرف، جو کہ سوال نمبر 2 ہے۔ سوال کو پڑھتے ہیں کہ سبق کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے مندرجہ ذیل جملوں کو الفاظ کی ترتیب درست کر کے تحریر کیجیے۔ اب سب سے پہلے لکھا ہے کرتے تھے مسلمان اپنے انگریز اس وقت حکمران سے نفرت۔ اس کی جو درست حالت ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت مسلمان اپنے انگریز حکمرانوں سے نفرت کرتے تھے۔ آگے چلتے ہیں۔ یونیورسٹی جب تک علی گڑھ موجود نہیں ہے ان کا نام سکتا۔ اس کی درست حالت یہ ہے کہ جب تک علی گڑھ یونیورسٹی موجود ہے ان کا نام مٹ نہیں سکتا۔ اس کے بعد آگے ہے بامقام سر سید 17 اکتوبر 1817 میں ہوئے دلی پیدا۔ سر سید 17 اکتوبر 1817 بامقام دلی میں پیدا ہوئے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ تھے آپ کے ایک آزاد طبیعت انسان والد سید متقی۔ آپ کے والد سید متقی ایک آزاد طبیعت انسان تھے۔ اس کے بعد اگلا کیا ہے کہ پالا ایک پرانی خادمہ سر سید کو ماں بی بی نے۔ اس کی درست حالت کیا ہے کہ سر سید کو ایک پرانی خادمہ ماں بی بی نے پالا۔ آگے دیکھتے ہیں نہ تھی ان پر کھیل کود بچپن میں کی کوئی پابندی۔ اس کی درست حالت یہ ہے کہ ان پر بچپن میں کھیل کود کی کوئی پابندی نہیں تھی۔ آگے کیا ہے تھی اپنے بھائی سے سر سید کو بڑی محبت۔ اس کی درست حالت یہ ہے کہ سر سید کو اپنے بھائی سے بڑی محبت تھی۔ اور آخری جملہ کیا ہے ہنس مکھ بچپن ہی سے جواب تھے وہ اور حاضر۔ اس کی درست حالت یہ ہے کہ وہ بچپن ہی سے ہنس مکھ اور حاضر جواب تھے۔ اس کے بعد اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا سوال آپ کا الفاظ کے معنی اور جملوں پر مشتمل ہے۔ اب سب سے پہلا لفظ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا لفظ کیا ہے۔ سب سے پہلا لفظ ہے آپ کا ایلچی۔ ایلچی کا مطلب میں نے آپ کو بتایا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے قاصد۔ اس کا جملہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے خاندان میں ایلچی کا کردار ادا کرتا ہے۔ اگلا لفظ ہے استقلال۔ استقلال کا مطلب ہوتا ہے صبر و استقامت والا۔ اس کا جملہ یہ ہو سکتا ہے کہ کامران عظمت و استقلال کی عمدہ مثال ہے۔ اگلا لفظ ہے رسوخ۔ رسوخ کا مطلب ہوتا ہے طاقت۔ اس کا جملہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا اثر و رسوخ پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے۔ اگلا لفظ ہے ڈھنگ۔ ڈھنگ کا مطلب ہوتا ہے طریقہ۔ اس کا جملہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی گزارنے کا ڈھنگ بہتر طریقے سے آنا چاہیے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے رنج۔ رنج کا مطلب ہوتا ہے دکھ۔ اس کا جملہ یہ ہو سکتا ہے کہ اسکول نہ جانے کا مجھے بہت زیادہ رنج ہوا۔ اگلا لفظ ہے آپ کا رکابی۔ اس کا مطلب ہوتا ہے پلیٹ۔ اس کا جملہ یہ ہو سکتا ہے کہ رکابی ٹوٹنے پر میری امی نے مجھے بہت ڈانٹا۔ اور آخری لفظ ہے آپ کا ہکا بکا۔ ہکا بکا کا مطلب ہوتا ہے حیران ہونا۔ اس کا جملہ یہ ہو سکتا ہے کہ ختیجہ کی کہانی سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ اس کے بعد اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں جو کہ آپ کا واحد کے جمع اور جمع کے واحد پر مشتمل ہے۔ مشقی کتاب کا سوال دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے آپ کا مندرجہ ذیل الفاظ کی جمع تحریر کیجیے۔ سب سے پہلے اس میں دیکھیے کوشش۔ کوشش کی جمع کوششیں، نتیجہ نتائج، احسان احسانات، کمال کمالات، موقع مواقع، سبق اسباق، خدمت خدمات، معاملہ معاملات۔ اگلا سوال ہے آپ کا الفاظ کے متضاد پر مشتمل۔ الفاظ کے متضاد کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے آپ کا بہتری۔ بہتری کا متضاد ہے بدتری، مخالفت، حمایت، گناہ، ثواب، عزت ذلت، آزادی غلامی، بیکار، فائدہ مند، چالاک بیوقوف، کامیابی کا ہے ناکامی۔ اس کے بعد اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں جو کہ آپ کا خالی جگہ پر کرنے پر مشتمل ہے۔ مشقی کتاب کا سوال نمبر 6 دیکھتے ہیں جو کہ ہے مندرجہ ذیل خالی جگہوں کو مناسب الفاظ چن کر پر کیجیے۔ سر سید اس لیے بھی مشہور ہیں کہ انہوں نے بہت سی مذہبی اور علمی کتابیں لکھیں۔ لام تھے یہ ننگنا لکھیں۔ اگلا کیا ہے جملہ وہ صرف قرآن مجید اور کچھ فارسی کی ابتدائی کتابیں پڑھی ہوئی تھیں۔ تھے یہ ننگنا۔ اگلا لفظ کیا ہے اگلا جو جملہ ہے وہ کیا ہے آپ کا اگر مجھے سبق یاد نہ ہوتا تو مجھ پر وہ بڑی ناراض ہوتی۔ ہے واؤ تے یہ ننگنا۔ اگلا جملہ کیا ہے سر سید 5 برس کے تھے کہ ماں بی بی چل بسیں۔ بے سین یہ نون گنا۔ اور آخری جملہ ہے آپ کا تیسرے دن خالہ انہیں لے کر والدہ کے پاس گئیں۔ گاف حمزہ یہ نون گنا۔ آخری سوال دیکھتے ہیں آپ کا جو کہ قواعد پر مشتمل ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ کیا ہے۔ سوال ہے آپ کا سوال نمبر 7 مشقی کتاب کا سوال نمبر 7 10 ذیل میں سے کچھ حروف دیے گئے ہیں ان کی قسم بتائیے۔ سب سے پہلے ہم نے بتانا ہے کہ لفظ کاف ہے کہ یہ علم بیان کی روح سے کیا ہے۔ یہ علم بیان ہے، اس کو علم بیان کہا جاتا ہے اور جو ہے وہ حروف عطفی ہے اور سے حروف جار ہے۔
اس کے علاوہ کی حروف اضافت ہے یا حروف اضافی، اور کے جو ہے وہ بھی حروف اضافت یا حروف اضافی ہے، اور آخری لفظ ہے آپ کا لیے جو کہ حروف علت ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کا ہمارا لیکچر اتنا سا ہی تھا۔ مجھے امید ہے میرے تمام لیکچرز کی طرح آپ کو اس لیکچر میں بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی۔ سبق کی پڑھائی 2 سے 3 بار کیجیے گا۔ کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو 2 سے 3 بار لازمی دیکھیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔